بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد ایران میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب کی کامیابی کے بعد صرف یہ نہیں کہ یہ انقلاب صرف امام خمینی نے شیعوں کے لیے قائم کیا ہو، بلکہ امام خمینی کا یہ انقلاب، یہ اقدام ہر اس انسان کے لیے تھا جو اپنے کو انسان کہلاتا ہے۔ امام خمینی نے ایک پیغام دیا اور ایک بات بتلائی کہ دیکھو، ظالم کوئی بھی ہو، قوم کوئی بھی ہو، ہر انسان کو ظالم کا مقابلہ کرنا واجب ہے، مظلوم سے دفاع ضروری ہے۔ ہم یہ نہ دیکھیں یہ کس قوم کا ہے، یہ کس مذہب کا ہے، یہ کس برادری کا ہے، یہ دیکھو کہ ظلم جس پر ہو رہا ہے ظالم کی مخالفت ہم پہ واجب ہے۔ چونکہ اسلام کا بھی یہی قانون ہے اور اسلام نے بھی یہ بتلایا ہے، اور اسلام کی بھی ہمارے رہنما اور ہمارے ہادیوں نے بھی اسی بات کا، اور ہمارے ائمہ اور رسولوں نے بھی یہی بتلایا ہے کہ ظلم کے خلاف تمام کو ایک ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، وہ کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی وادی میں ہو، کسی بھی انسان پہ ہو، کسی بھی قوم پہ ہو۔ چونکہ قومیں جو ہیں وہ ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں، ظلم کے ساتھ کھڑے ہونے والی قومیں کبھی صحیح قومیں نہیں ہو سکتی۔ تو جس وقت امام خمینی علیہ الرحمہ کی قیادت میں ایران کے اندر انقلاب آیا اور اس جو ہے اسلامی انقلاب کامیابی کے ان مراحل میں پہنچا، تو سب سے پہلے اعلان امام خمینی نے جہاں اور اعلانات کیے، وہیں ایک عام اعلان یہ کیا کہ ہم ماہ مبارک کے آخری جمعے کو یوم قدس عالمی منائیں گے۔ یہ یوم قدس عالمی کیا ہے؟ یہ کون سا دن ہے؟ امام خمینی نے فرمایا کہ یہ وہ قدس عالمی ہے کہ جہاں ہمارے مظلوم فلسطین بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور غاصب اور صہیونی حکومت جو آج پوری دنیا جس سے پریشان اور حرمان ہے، اور آج پوری دنیا کی اگر افراتفری ہے تو صرف اور صرف اس غاصب حکومت کی وجہ سے۔ کہ آج اگر دنیا میں دیکھیں، جہاں جہاں بھی یہود ہے اور جہاں جہاں بھی یہودی رہتے ہیں، وہاں پر انسانیت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ آج عالمی استکبار، آج عالمی ظلم، آج عالمی طور پر جو ہے یہ بربریت اگر کسی خطے میں پائی جاتی ہے تو اس میں یہودیت کا ہاتھ ضرور ملے گا۔ لہٰذا یہ امام خمینی نے اپنے مظلوم اور مجبور فلسطین بھائیوں کے لیے، جو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ ہمیشہ سے جو ہے وہ فلسطین میں رہ کر اس بیت المقدس کا جو ہے دفاع کرتے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جان دیتے رہے ہیں، کہ جو صرف یہ آج ہمارا ایک نظریہ پایا جاتا ہے اور تعجب ہوتا ہے ان اسلامی حکومتوں پر جس نے ایرانی انقلاب کے اس اعلان کے بعد، امام خمینی کے اس اعلان کے بعد ان مستضعفین اور ان ہمارے بھائیوں کی، ان مسلمانوں کی مدد کرنا چھوڑ دی اور غاصب حکومت کے ساتھ ہو گئے۔ جیسے سعودیہ کا موقف ہمیشہ جو ہے وہ غاصب حکومت کے ساتھ رہا، اور ہمیشہ جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ رہا۔ آخر یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا دین ہے، کون سے حرمین شریفین کے جو ہیں یہ نمائندے ہیں؟ اللہ کے گھر میں رہ کر، اللہ کے اس مکان میں رہ کر، اللہ کی اس سرزمین میں رہ کر جو ہے اللہ والوں کا دفاع نہیں کریں گے بلکہ شیطان والوں کا دفاع کریں گے۔ کتنی بڑی تعجب کی بات ہے۔ صرف وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس کا اعلان آیت اللہ خمینی نے کیا ہے۔ ہاں، اگر آیت اللہ خمینی کا یہ اعلان کسی شیعہ پارٹی کے لیے ہوتا، کسی شیعہ جگہ کے لیے ہوتا، یا کسی شیعہ قوم کے لیے ہوتا تو مان سکتے تھے، مگر امام خمینی کا یہ اعلان ان مستضعفین کے لیے تھا، ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے اپنے بھائیوں کو کھو دیا، اپنے گھروں کو کھو دیا، اور وہ ہمیشہ جو ہے بیت المقدس کا جو ہے وہ دفاع کرتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کا سرمایہ ہے، ہمارا قبلہ اولیٰ ہے۔ ہمارے رسول نے بھی پہل جب تک اسلام شروع ہوا ہے اور رسول اسلام نے نماز شروع کی ہے تو اسی بیت المقدس کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر بیچ میں جو ہے حکم آیا
تو بیت المقدس سے جو ہے پروردگار نے کعبے کی طرف کو رخ کر دیا، ورنہ شروع میں جب نماز کا حکم آیا تو رسول اسلام نے کدھر نماز پڑھی؟ تمام ان صحابہ نے جو شروع میں اسلام لایا، جنہوں نے نماز پڑھی، کس کی طرف نماز پڑھی ہے؟ یہ صرف اور صرف بیت المقدس کی طرف، کیونکہ ہمارا قبلہ اول ہے بیت المقدس، ہمارا قبلہ اولا ہے بیت المقدس، تو لہٰذا اگر ہمارا قبلہ اولا ہے، اگر آج نماز نہیں پڑھی جاتی اس کی طرف کو، تو کیا اس کا احترام ختم ہو گیا؟ کیا اس کی جو ہے حقیقت ختم ہو گئی؟ ارے ہمارے یہاں تو اگر ایک بزرگ مر جاتا ہے اور اس کی قبر کو کوئی اکھاڑنے کے آتا ہے تو ہمارا پورا خاندان، ہماری پوری بستی، ہمارے پورے عزیز، ہمارے پورے رشتہ دار، بلکہ جو وہاں مسلمان اپنے دل میں انسانیت کی قدر رکھتا ہے، اس انسان کی قدر رکھتا ہے، کہتا ہے کہ ہماری جانیں چلی جائیں گی مگر اس قبر کو منہدم نہیں ہونے دیں گے، اس قبر کو جو ہے ہم بگاڑنے نہیں دیں گے۔ تو کتنے تعجب کی بات ہے کہ اگر ہم ایک بزرگ کی قبر کو نہیں بگڑنے دیتے، چاہے وہ 100 سال پرانی قبر ہو، اس میں ہڈیاں بھی باقی نہ ہوں، مٹی بن چکی ہوں، مگر چونکہ ہمارے کسی بزرگ سے جو ہے وہ منسلک ہے، ہمارے بزرگ سے جو ہے وہ منسوب ہے، لہٰذا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کوئی انسان جو ہے وہ اس قبر کی طرف کو آنکھ اٹھا کے دے۔ تو کتنے تعجب کی بات ہے ان مسلمانوں پر، ان لوگوں پر جو غاصب حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اور فلسطین کا ساتھ نہیں دیتے۔ سب سے بڑا عالم استقبال اس وقت اگر دنیا میں کوئی ہے صہیونی حکومت کے بعد، اور فلسطینی عوام کو ان کے حق نہ دلانے میں، وہ سب سے بڑا سعودی عرب ہے، جس نے ہمیشہ مظلوموں کی آواز کو دبایا ہے اور ظالموں کی آواز پہ لپیٹا ہے۔ اس کی ایک مثال نہیں ہے، صرف فلسطین نہیں ہے، آج جو ہے یمن میں جو ہے کیا حال ہے، یمن میں کس طریقے سے مظلوموں کا خون بہا جا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون سی شرعی حکومت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ جو مسلمان کو جو ہے قتل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ آخر یہ کون سی زبان لے حوثیوں کو روزانہ قتل کرنا، اور وہ بھی بیچارے نہتے مسلمانوں کو، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کو نہیں ہے، ان کے جو ہے ہاسپٹل خراب کر دیے، ان کے پاس جو ہے غذا نہیں ہے، ان کے بچے زخمی ہیں، ان کی عورتیں زخمی ہیں، بے گھر ہو گئے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ مسلمان کا لیڈر جو حرمین الشریفین کا جو ہے اپنے کو امیر کہلاتا ہے۔ پروردگار کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، ٹھیک ہے یہاں پر کر لو، مگر ایک دن فلسطین آزاد ہونا ہے، بیت المقدس چونکہ ہماری جاگیر ہے، وہ ہمیں ضرور ملنا ہے۔ اور اس بات کا جو ہے ہم نہیں کہتے، بلکہ جس وقت یہ خطے میں جو ہے یہ حکومت قائم کی گئی ہے فلسطین کے برابر میں اسرائیل کی، اس وقت ہمارے گاندھی جی نے بھی کہا تھا اس کو یہاں پر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا شرق اوسط جو ہے وہ پریشان رہے گا۔ آج پریشان ہے، آج دنیا جو ہے وہ پریشان ہے صرف اس کی وجہ سے، کیونکہ آج امریکہ جیسی طاقت جو حماقتیں کرتی ہے اس خطے میں، جو جنگیں کرتا ہے، جو تسلط دکھانا چاہتا ہے، وہ صرف اور صرف اس کے لیے۔ تو لہٰذا آج تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اگر ساتھ میں جا کر اپنی آواز اٹھائیں، اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم سوشل میڈیا تک، ہم اسرائیل تک اس بات کی آواز کو پہنچائیں اور اپنا ایک پیغام نصب کروائیں، تاکہ پروردگار کی بارگاہ میں ہم کل کہہ سکیں مالک تیرے گھر کے لیے ہم نے بھی آواز اٹھائی تھی، کیونکہ بیت المقدس کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے، تمام مسلمانوں کی متفق علیہ جو ہے وہ جاگیر ہے۔ اس کے لیے ہمارے تمام کے تمام مراجع کرام اور تمام کے تمام علماء کرام یہ بالمتفق کہتے ہیں کہ آج ہر مسلمان پہ ضروری ہے کہ وہ بیت المقدس کے لیے اپنی آواز اٹھائے، جس طریقے سے بھی اٹھا سکتا ہے، قلم کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے انسان، چونکہ ظالم کے خلاف اپنی آواز کا بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اگر انسان ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا ہے، اپنی آواز کو نہیں اٹھا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ظلم کے خلاف اپنی آواز کا اٹھانا سب سے بڑا جہاد ہے۔ لہٰذا امام خمینی کا یہ پیغام صرف ایک قوم کے لیے نہیں تھا، ایک مذہب کے لیے نہیں تھا، ایک دن کے لیے نہیں تھا، آج اس پیغام سے دنیا تھراتی ہے، آج اس پیغام سے دنیا کانپتی ہے، مگر ایرانی قوم نے ثابت کر دیا کہ ہم کبھی بھی فلسطین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم فلسطین کو ایک دن آزاد کرا کے ہی دم لیں گے۔ اور آج فلسطینی جوان بھی ماشاءاللہ اس تحرک جو ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ جو ہے
ہر اس قوم کو کامیابی عطا کرتا ہے جو قومیں اپنے ان مقدسات کی حفاظت کرتی ہے جو ان کے آباء و اجداد نے چھوڑے ہیں. لہذا جو قومیں ان کی احترام نہیں کرتی وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں. لہذا ہمیں چاہیے یہ ہم سلفی مذہب کو چھوڑیں جنہوں نے جو ہے قبور کو توڑنے کا کام کیا ہے، بلکہ ہم اس مذہب کے تابع ہیں جو رسول اسلام لے کر آئے، جس میں جو ہے احترام قبور بھی ہے، احترام بیت المقدس بھی ہے، احترام علماء بھی ہے. لہذا ہمیں مل کے چاہیے کہ ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں، اور غاصب حکومت کے لیے مرد آباد کی آواز ہماری کل بھی تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور ہماری یہ آواز صرف ایک جگہ کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے. اسلام زندہ باد رہے گا، اور یہ جتنے بھی اسرائیلی ہیں امریکی ہیں وہ مرد آباد تھے، مرد آباد رہیں گے. انشاءاللہ فلسطین جو ہے وہ ایک دن آزاد ہوگا، اور تمام مسلمان اتحاد کے ساتھ بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین.